بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کی حفاظت کرنا اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ خود کو بلا ضرورت خطرے میں ڈالنا، اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا اور اپنے جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز نہ کرنا گناہ کی بات ہے، یعنی کہ رکنا نہ۔ اپنے جسم، لباس، رہائش اور گھر کو صاف رکھنے والا انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں قبا بستی میں رہنے والے مسلمانوں کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ جو ہے وہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے، اور نیز کھانے پینے کی گرم جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ ماحول کو بیماریوں کے جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے کھانستے اور چھینکتے وقت ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر ہم صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں درج ذیل باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ باقاعدگی سے غسل کرنا، میلے کچیلے کپڑے تبدیل کرنا، دن میں کم از کم 2 بار جو ہے وہ دانت صاف کرنا۔ اس کے لیے ہم جو ہے وہ برش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مسواک بھی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح صفائی کرنا، کوڑا کرکٹ سڑکوں اور گلیوں میں پھینکنے کے بجائے مقررہ جگہ پر ڈالنا، گھر اور کام کاج کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا۔ جیسے لباس اور جسم کو صاف اور پاکیزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سوچ اور دل کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ بری سوچ اور ناپاک خیالات بھی انسان کو میلا کر دیتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ پاکی اور صفائی کا ایک جو طریقہ ہے وہ وضو کرنا ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وضو میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو پانی سے دھوتے ہیں، جس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم جو ہے وہ وضو کے فرائض بھی بیان ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ پاکی حاصل کرنے کا ایک اہم جو ذریعہ ہے وہ ہے غسل، اور غسل میں ہم اپنے پورے جسم کو دھوتے ہیں۔ غسل کے ذریعے انسان تب پاک ہوتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرے۔ اگر انسان کے پاس وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ہو، یا پانی ہو لیکن وہ کسی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اس کو پاک ہونے کے لیے تیمم کرنا چاہیے، جو مٹی سے یا مٹی جیسی کسی چیز سے کر سکتا ہے۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لہٰذا ایک اچھا مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے لوگوں کو تکلیف میں ہو، یعنی کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کمرے، گھر، گلی، محلے اور اسکول کو صاف ستھرا رکھیں، کوڑا کرکٹ وغیرہ کو اس کی مقررہ جگہ پر ڈالیں، مناسب آواز میں بات کریں، درختوں، پودوں، پھولوں اور قومی املاک کی حفاظت کریں۔ اسی صورت میں ہم اچھے شہری اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے جانا صفائی کی اہمیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اسلام کیا کہہ رہا ہے صفائی کے بارے میں، صفائی اور پاک صاف رہنے کے
بغیر جو ہے وہ ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ دین اسلام حکم دیتا ہے ہم کو پاک صاف رکھیں، جسم، گھر اور کپڑوں کو، اور نصف ایمان ہے پاکیزگی، نصف ایمان ہے۔ نیکسٹ ہے کہ صاف ستھرا رہنے والا انسان بچ جاتا ہے بیماریوں سے۔ دن میں کم از کم کتنی بار دانت صاف کرنے چاہیے؟ 2 بار۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں وضو کے فرائض۔ خالی جگہ پر کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھیں۔ غسل میں ہم اپنے پورے جسم کو دھوتے ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے طہارت و پاکیزگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ اپنے جسم، لباس، رہائش اور گھر کو پاک صاف رکھنا انسانی صحت مند زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پاک صاف رہنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی اور انہیں اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں قبا بستی میں رہنے والے مسلمانوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک رہتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ ہے ہمارے پاس کہ کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا آنسر ہم یہ لکھیں گے کہ کوڑا کرکٹ سڑکوں اور گلیوں میں پھینکنے کے بجائے مقررہ جگہ پر ڈالا جائے۔ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ شارٹ کوسچن کرنا ہے۔ وضو کی ایک فضیلت جو ہے وہ آپ تحریر کریں۔ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ پاکی اور صفائی کا ایک طریقہ وضو کرنا ہے۔ آپ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وضو میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو پانی سے دھوتے ہیں، جس سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جہاں تک طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ آیت ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے تفصیلی جواب دیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صفائی ستھرائی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ یہ یہاں سے ہمارا جو ہے وہ فرسٹ لانگ کوسچن سٹارٹ ہوگا یہاں سے، اور یہ پورا ہم لکھیں گے۔ سب سے پہلے صفائی کے بارے میں بتائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور صاف ستھرا رہنے کے کیا فائدے ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ کریں گے پورا، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ ہمارے لانگ کوسچن کا آنسر کمپلیٹ ہوگا یہاں تک۔ ہمیں صاف ستھرا رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم صاف ستھرا اور صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں درج ذیل باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا یہاں سے سیکنڈ جو ہے وہ لانگ کوسچن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے۔ تو یہ سارا لکھنے کے بعد یہاں تک گھر اور کام کاج کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے یہاں تک۔ آخری سوال ہے صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اپنا جو ہے ہمارا تھرڈ لانگ کوسچن، ٹھیک ہے، اور یہاں سے سارا کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہاں تک۔ یہ ہمارا جو ہے وہ چھوٹا سا پیراگراف ہے لاسٹ لانگ کوسچن کا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ ہمارا سبق جو تھا وہ طہارت و پاکیزگی کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے اس میں جانا کہ صاف ستھرا رہنا کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، MCQs، فل ان دی بلینک، شارٹ کوسچن اینڈ لانگ کوسچن۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نماز کی فرضیت اور اہمیت پڑھیں گے۔